بیعت کر لے۔ امام حسین نے فرمایا یہ سر کاٹ تو سکتا ہے لیکن دائیں و برخمر کے سامنے جھک نہیں سکتا۔ آپ نے بیعت سے انکار کر دیا۔ 10ویں محرم الحرام صبح آپ نے اتمام حجت کے لیے خطبہ دیا۔ واقعہ بڑا طویل ہے لیکن وقت اجازت نہیں دیتا۔ رات کیسی گزاری اللہ کی یاد میں گزاری۔ صبح کی اذان بھی علی اکبر نے دی، فجر کی نماز بھی پڑھی گئی، پھر اتمام حجت کے لیے خطبہ دیا۔ فرمایا ہے یزیدیو سنو سنو غور سے سنو، کل یہ نہ کہنا کہ نواز صاحب مصطفیٰ نے ہمیں سمجھایا نہیں تھا۔ فرمایا سمجھنے کا وقت ہے، اب بھی سمجھ جاؤ۔ آئے یزیدیو تم نے مسلم بن عقیل کو بھی شہید کر دیا، تم نے محمد اور ابراہیم ان کے دونوں شہزادوں کو بھی شہید کر دیا۔ آئے ظالموں تمہیں پتہ نہیں میں کون حسین ہوں؟ فرمایا میں وہی حسین ہوں جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا تھا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ میں وہی حسین ہوں جس کے لیے میرے آقا نے فرمایا تھا حسن حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ میں وہی حسین ہوں جس کے لیے میرے آقا میرے نانا جان سجدہ طویل کر دیا کرتے تھے۔ پر میں وہی حسین ہوں جس کے لیے میرے نانا جان خطبہ منقطع کر دیا کرتے تھے۔ میں وہی حسین ہوں جس کے لیے ہردی بچے لا کر پیش کر دیا کرتی تھی۔ میں وہی حسین ہوں جس کے لیے جنت سے جوڑے جبریل امین لایا کرتے تھے۔ میں وہی حسین ہوں جس کی پیشانی پر اللہ کے پیارے حبیب میرے نانا جان بوسے دیا کرتے تھے۔ میں وہی حسین ہوں جس کی گردن پر میرے نانا جان بوسے دیا کرتے تھے۔ میں وہی حسین ہوں جس کو میرے نانا جان مجھے سونگا کرتے تھے اور سونگ کر فرمایا کرتے تھے مجھے جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ آئے ظالمو اب بھی وقت ہے، اب بھی سمجھ جاؤ، اب بھی توبہ کر لو، اب بھی راہ راست پر آ جاؤ۔ آپ نے تمام حجت کے لیے خطبہ دیا۔ آئے ظالمو تم نے نہر فرات پر پہرے بٹھا دیے، پانی بند کر دیا ہے۔ اگر میں چاہوں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کروں نہر فرات اپنا رخ میری طرف کر سکتا ہے۔ اگر میں چاہوں زمین سے پانی کی چشمے ابل سکتے ہیں، آسمان سے پانی آ سکتا ہے، لیکن آئے ظالمو آج اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے جبر کی انتہا کو دیکھنا چاہتا ہے اور حسین کے صبر کی انتہا کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اللہ امام الانبیاء علیہ تحیت و ثنا کے نواسے نے جب تمام حجت کے لیے خطبہ دیا، یہ خطبہ حر بن ریاحی پر اثر کر گیا۔ ساتھ یزیدی کہنے لگے اے حر تو کیوں سوچ رہا ہے؟